کیا محبت کی آگ عقل کے پانی پر غالب ہے، یا یوں کہیں کہ عقل کی لگام کیا وہ محبت کے جنون کو قابو میں رکھتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے، زمانوں سے شاعروں، فلسفیوں، عاشقوں سب کے ذہنوں میں گونجتا رہا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک ازلی کشمکش ہے۔ تو آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے، کچھ بہت بڑے ذہنوں کے افکار کی روشنی میں۔ ہمارے پاس بنیادی طور پر تو مثنوی مولانا روم ہے آج، جی، اور ساتھ میں کلیات اقبال، الف شفق کی 40 چراغ عشق کے، خلیل جبران کی پیغامبر، ان سب کے حوالے بھی آئیں گے۔ ہاں رومی کے ہاں جو محبت کا تصور ہے وہ بہت گہرا ہے۔ بالکل، وہ محبت کو کوئی عام جذبہ نہیں سمجھتے، یہ تو ایک کایا پلٹ دینے والی قوت ہے۔ وہ فرماتے ہیں نا کہ عشق کے ذریعے خاکی جسم آسمان تک پہنچ گیا۔ جی ہاں، پہاڑ رقص کرنے لگا اور سبک رفتار ہو گیا۔ کیا بات ہے، مطلب یہ تو زبردست تبدیلی ہے۔ حقیقت کو مزید واضح کرتے ہیں جب وہ کوہ طور کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، عشق نے کوہ طور کو مست کر دیا، اے عاشق طور مست ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو یہاں بات صرف جذباتی ابال کی نہیں ہے۔ رومی عشق کو ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی حالت بتا رہے ہیں جو ہمارے ظاہری حواس، ہماری عقل، ان سب سے آگے ماورا کسی حقیقت کا ادراک کراتی ہے۔ اور یہ بات تو مجھے بہت ہی دلچسپ لگتی ہے کہ وہ محبت کو ایک منفرد قسم کی بیماری بھی کہتے ہیں، لیکن ایسی بیماری جو شفا بخش ہے۔ بالکل، وہ فرماتے ہیں، عاشقی دل کے درد سے ظاہر ہوتی ہے، دل کے مرض جیسی کوئی بیماری نہیں۔ اچھا، عاشق کی بیماری تمام بیماریوں سے جدا ہے۔ اور پھر وہ کلیدی جملہ آتا ہے، عشق خدا کے رازوں کا استرلاب ہے۔ استرلاب یعنی غیب کے راز جاننے کا آلہ۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یہی تو مرکزی نقطہ ہے۔ رومی کے نزدیک عشق کوئی اندھا جذبہ نہیں ہے، یہ محض دیوانگی نہیں، بلکہ یہ ایک اعلیٰ سطح کی بصیرت ہے، ایک ویژن ہے۔ یعنی جہاں منطق اور عقل کی وہ پرواز ختم ہوتی ہے۔ جی، عشق وہاں سے آگے کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو عقل کے دائرے سے باہر جو سچائیاں ہیں ان کو منور کرتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ عقل شاید منزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہو، مگر عشق خود منزل کا پتہ دیتا ہے۔ آئیے اس نقطے کو ذرا کھولتے ہیں۔ مولانا روم کی ایک مشہور حکایت ہے مثنوی میں، بادشاہ اور اس کی بیمار کنیز کی۔ جی، بہت خوبصورت حکایت ہے۔ بادشاہ اپنی چہیتی کنیز کے علاج کے لیے وہ ملک بھر سے بہترین طبیب، حکیم جمع کرتا ہے۔ یہ حکیم گویا عقل، علم، تجربہ ان سب کی علامت ہے۔ بالکل، اس زمانے کے ماہرین۔ ہاں، مگر ان کی ہر دوا، ہر تشخیص وہ ناکام رہتی ہے۔ رومی کا وہ مصرع ہے نا، از قضا سرکنگ بین صفرا فزود۔ جی، یعنی جو علاج کیا جا رہا تھا وہ الٹا اثر کر رہا تھا، مرض بڑھتا جا رہا تھا۔ تو یہاں عقل، علم سب بے بس ہو گئے۔ تمام عقلی تدبیریں وہ ناکام ہو گئیں۔ شاچو عجز آن حکیمان را بدید۔ تو بادشاہ مایوس ہو کر وہ خدا سے فریاد کرتا ہے۔ اچھا، تب اسے خواب میں ایک بزرگ، ایک ولی کی بشارت ہوتی ہے۔ اب یہ ولی جو ہیں وہ ظاہری علم کے بجائے روحانی بصیرت یعنی عشق الہی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وہ آتے ہیں، کنیز کو دیکھتے ہیں اور فوراً اس کے اصل مرض کو پہچان لیتے ہیں۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ جان جاتے ہیں کہ کنیز کا مسئلہ جسمانی نہیں ہے، وہ تو ایک سنار کے عشق میں مبتلا ہے۔ رومی لکھتے ہیں، اس کا درد صفرا یا سودا سے نہ تھا۔ اچھا، اس کے شدید غم سے معلوم کیا کہ وہ دل شکستہ ہے، جسمانی طور پر ٹھیک مگر دل سے بیمار۔ تو یہ حکایت بہت واضح طور پر دکھاتی ہے کہ عقل کی پہنچ جہاں تک تھی وہ سطح پر ہی رہی، بالکل، جبکہ عشق نے یا روحانی بصیرت نے مرض کی جڑ کو پکڑ لیا۔ یہ تو عقل کی محدودیت کی بڑی زبردست مثال ہے۔ ایک اور قصہ بھی تو ہے جو رومی سناتے ہیں، لیلا اور مجنوں کا۔ جی، وہ بھی بہت مشہور ہے۔ جب خلیفہ نے لیلا کو وہ اپنے دربار میں بلایا اور اسے دیکھ کر کچھ حیران سا ہوا، کہا کہ کیا تو وہ لیلا ہے جس کے پیچھے مجنوں ایسا دیوانہ ہے؟ تو مطلب دوسری عورتوں سے کچھ خاص حسین بھی نہیں لگتی؟ ہاں، اس نے ظاہری حسن پر فیصلہ کیا۔ تو اس پر لیلا نے جو جواب دیا وہ بھی تو
وہ اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے نا؟ بالکل درست. لیلا نے کیا خوب جواب دیا. کہا خاموش کیونکہ تو مجنوں نہیں ہے. واہ. یعنی اصل حسن کو، اصل حقیقت کو دیکھنے کے لیے صرف یہ ظاہری آنکھ یا عام عقل کافی نہیں. اس کے لیے عشق کی نظر چاہیے. مجنوں کی آنکھ ہی وہ دیکھ سکتی تھی جو خلیفہ کی وہ عقل مند نگاہوں سے پوشیدہ تھا. تو عشق گویا ایک اینک ہے جو چیزوں کی اصل حقیقت دکھاتی ہے، نہ کہ صرف ان کا باہر کا خول. بالکل، ایک خاص پرسیپٹیو لینس. تو یہ خاص نظر، یہ جو عشق سے ملی بصیرت ہے، کیا یہ صرف محبوب کی ذات تک ہی رہتی ہے یا یہ انسان کو کسی اور ہی کیفیت میں لے جاتی ہے؟ میں نے سنا ہے رومی حیرانی کا بھی ذکر کرتے ہیں. آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا. رومی کے نزدیک یہ جو عشق کی نظر ہے یہ انسان کو ایک مستقل حیرانی، ایک عالم استعجاب میں رکھتی ہے. وہ کہتے ہیں مذہب کا کام حیرانی کے سوا کچھ نہیں. اچھا، حیرانی؟ جی، مگر یہ وہ منفی حیرانی نہیں ہے جو انسان کو بھٹکا دے یا کنفیوز کر دے، بلکہ یہ وہ مثبت حیرت ہے، وہ او ہے جو اسے محبوب حقیقی یعنی خدا میں گم کر دیتی ہے. اور یہ کیفیت جو ہے عشق کی، یہ عام انسانی جذبات جیسے غم اور خوشی ان کے اتار چڑھاؤ سے بھی بلند ہے. اچھا، یعنی یہ موڈ سوئنگ سے اوپر ہے؟ جی بالکل. رومی کا شعر ہے باغ سبز عشق کا وہ بے منتہاست، جز غم اور شادی درو بس میواہست. واہ. عاشقی زے ہر دو حالت برترست، بے بہار و بے خزوں سبز و ترست. یعنی عشق کا باغ تو لازوال ہے، اس میں غم اور خوشی سے ہٹ کر بھی بہت سے پھل ہیں. عشق بہار اور خزاں کے موسموں سے بے نیاز، وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتا ہے. سبحان اللہ، یہ تو ایک مستقل دائمی کیفیت ہوئی. رومی کے نزدیک عشق کی اصل، اس کی بنیادی فطرت کیا ہے؟ یہ جذبہ، یہ بصیرت، یہ حیرانی، یہ سب مل کر بنتا کیا ہے؟ رومی کے نزدیک عشق کی اصل، اس کا جوہر آگ ہے. آگ؟ جی آگ. وہ بانسری یعنی نے کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں نے کی یہ آواز آگ ہے، ہوا نہیں. جس میں یہ آگ نہیں وہ نیست ہو جائے. اچھا. عشق کی آگ ہے جو نے میں ہے، عشق کا جوش ہے جو میں ہے. گویا کائنات کی ہر شے میں جو حرکت ہے، جو سوز ہے، جو زندگی کی تڑک ہے، وہ اسی عشق کی آگ کا عکس ہے. یہ وہ بنیادی توانائی ہے، وہ ڈرائیونگ فورس جو ہر چیز کو متحرک رکھے ہوئے ہے. مولانا روم کا کلام تو واقعی ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. اب اگر ہم علامہ اقبال کے زاویے سے دیکھیں، خاص طور پہ بانگ درا کے حوالے سے، تو کیا وہاں بھی عشق کا یہی رنگ ہے؟ اقبال کے ہاں تو عشق محض جذبہ نہیں لگتا، بلکہ وہ تو خودی کو جگانے والی قوت ہے. بالکل درست کہا آپ نے. اقبال کے نزدیک عشق وہ انسان کو اپنی ذات، اپنی خودی کی اصل طاقت سے ملواتا ہے. یہ صرف سوچنے والا عشق نہیں، یہ عمل پر اکسانے والا عشق ہے. بانگ درا میں جو روح ہے وہ اسی دل کی پاکیزگی، اسی طاقت پر زور دیتی ہے. جیسے اقبال نے کہا نا، بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے. اچھا، یعنی اصل قوت اندر ہے، ظاہری عقل یا طاقت میں نہیں. جی، اصل قوت اندرونی یقین میں ہے، عشق میں ہے. یہی عشق انسان کو اپنی حقیقت پہچاننے کا حوصلہ دیتا ہے. رومی کے ہاں عشق میں جیسے خود کو مٹانے کا تصور ہے، اقبال کے ہاں عشق خودی کو بناتا ہے، اسے مضبوط کرتا ہے. تو اقبال کے لیے عشق کمزوری نہیں، طاقت کا سرچشمہ ہوا. ایک طرح سے جی. وہ کہتے ہیں کہ عقل راستہ تو دکھا سکتی ہے، روشنی دے سکتی ہے، مگر جو سفر کی اصل تحریک ہے، جو منزل تک پہنچنے کا جذبہ ہے، وہ تو عشق ہی دیتا ہے. یہ بہت اہم فرق ہے واقعی، عشق بطور تعمیر خودی. اچھا، اب اگر اسی عشق اور عقل کی بحث کو آج کے زمانے میں دیکھیں تو ایلف شفق کا ناول ہے 40 رولز آف لو. اس نے جو رومی اور شمس تبریز کے تعلق کو بالکل نئے انداز سے پیش کیا ہے. جی ہاں، اور بہت مقبول بھی ہوا ہے. تو وہاں یہ عشق اور عقل کی کشمکش کیسے نظر آتی ہے؟ شفق نے شمس تبریز کی زبانی عشق کے وہ 40 اصول بتائے ہیں جو سیدھے سیدھے عقل کی بنیادوں کو ہلا دیتے ہیں. ان کا ایک مرکزی خیال یہی ہے کہ سچائی تک، حق تک پہنچنے کا راستہ دماغ کا نہیں، دل کا ہے. دل کا راستہ؟ جی. شمس کہتے ہیں کہ اپنے نفس، اپنے ایگو سے لڑنا ہے تو مرشد دل کو بناؤ، عقل کو نہیں، کیونکہ اپنی ذات کو جاننا ہی خدا کو جاننا ہے. یہ دل کی محنت ہے.
یعنی عقل جو حساب کتاب کرتی ہے، جو نفع نقصان دیکھتی ہے، جو ہر قدم پہ کہتی ہے رکو، سوچو، خطرہ ہے۔ بالکل، عشق اس سب کی پرواہ نہیں کرتا۔ شفق کے ایک اصول میں یہی بات ہے کہ عقل انسان کو گروہوں میں باندھتی ہے، کوئی خطرہ نہیں لیتی، جبکہ عشق وہ ساری الجھنیں کھول دیتا ہے اور خود کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اچھا، عقل کہتی ہے زیادہ جوش میں نہ آؤ، عشق کہتا ہے ارے کوئی بات نہیں، چھلانگ لگا دو۔ یہ تو بڑی انقلابی بات لگتی ہے، چھلانگ لگا دو۔ اور اسی اصول میں آگے ہے کہ ٹوٹی ہوئی دلوں میں خزانے چھپے ہوتے ہیں، تو جو بظاہر ٹوٹنا یا نقصان ہے وہی شاید اصل کمائی ہے، روحانی ترقی ہے۔ اور وہ شمس کی کہانی سویٹ بلیسفیمی والی، جس میں وہ چرواہا، جی وہ چرواہے والی کہانی، اس کی وہ سادہ سی دعا جو موسیٰ کی نظر میں گستاخی تھی مگر خدا کو پسند آئی، کیا وہ بھی اسی طرف اشارہ ہے؟ بالکل، وہ کہانی یہی تو بتاتی ہے کہ خدا الفاظ، رسومات یا عقل کی منطق نہیں دیکھتا، وہ تو دل کی سچائی دیکھتا ہے، خلوص دیکھتا ہے۔ چرواہے کی باتیں عقل کے پیمانے پر شاید پوری نہ اتریں، مگر ان میں محبت تھی، سچائی تھی، وہ عشق کی زبان تھی۔ تو گویا عشق ظاہری اصولوں اور منطق سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ جی، تو اس سارے سفر کے بعد جہاں ہم نے رومی کی نظر سے عشق اور عقل کو دیکھا، پھر اقبال کے ہاں بھی یہ کشمکش دیکھی، عقل اور دل کی، اور عمل کی اہمیت سمجھی، اور ایلف شفق کے ہاں انہی پرانے سوالوں کی گونج نئے زمانے میں سنی، اب واقعی یہ لگتا ہے کہ یہ صرف مخالف قوتیں نہیں ہیں۔ درست کہا آپ نے، یہ شاید ایک دوسرے کے آئینے ہی ہیں۔ رومی کا عشق ہو، اقبال کی خودی اور عقل سلیم ہو، یا شفق کے کرداروں کی وہ تلاش، سب کہیں نہ کہیں اسی ایک مرکز کے گرد گھوم رہے ہیں۔ عقل ہمیں حقیقت کا نقشہ دے سکتی ہے، عشق اس نقشے پر چلنے کا جذبہ اور ہمت دیتا ہے، ایک کے بغیر دوسرا شاید ادھورا ہے۔ عقل کی روشنی میں عشق کا سفر بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ جی ہاں، اور عشق کی گرمی جو ہے وہ عقل کو بس خشک منطق نہیں بننے دیتی، صحیح، ایک توازن قائم رہتا ہے۔ جی یہ ایک دوسرے کو جلا بخشتے ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ بالکل، ویسے جیسے کوئی پرندہ اپنے دو پروں سے اڑتا ہے، نہ صرف ایک پر کافی ہے نہ دوسرا، تو پھر اس سفر کے اختتام پر وہی سوال ایک نئی گہرائی کے ساتھ پھر ذہن میں ابھرتا ہے۔ وہ سوال جو شاید ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، کیا عقل اور عشق دراصل ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں، یا پھر عشق ہمیشہ عقل کی حدوں کو توڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے؟